آج سماج کے اندر لوگوں کو برے برے القاب سے پکارنے والے لوگ موجود ہیں۔ او لوگوں، آپس میں دوسرے کو اچھے نام سے پکارا کرو، اپنے بیویوں کو بھی پکارو تو بڑے پیار سے اس کا نام رکھا کرو۔ محمد رسول اللہ اپنے بیوی کو عائشہ کہہ کے پکارا کرتے تھے، بڑی پیار سے آپ اللہ صلی اللہ کے نبی اپنے بیوی کا نام لیا کرتے تھے۔ آج ہم اور آپ اپنے بیویوں کے بھی نام بہت بری طریقے سے لیا کرتے ہیں، اور غریب کی بچی اور غریب کی لڑکی اور کالی کلوٹی اور فلاں اور ڈھمکانا۔ میرے بھائیوں، یہ ساری چیزیں غلط ہیں۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ایک دوسرے کو برے لقب سے مت پکارو، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری نے حضرت بلال کو جب برے القاب سے پکارا، اے بلال، اے کالے کلوٹے کی اولاد، تو کالا تیری ماں کالی۔ حضرت بلال کو بڑا غصہ آیا، لیکن بلال نے گالی نہیں دی، بلال نے کوئی برا بھلا نہیں کہا، بلکہ اللہ کے نبی کے پاس پہنچے، اور پہنچنے کے بعد حضرت محمد رسول اللہ کے پاس پہنچتے ہیں حضرت بلال اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی بتائیے، کیا کالا ہونا اللہ کی نظر میں غلط ہے؟ کیا گورا ہونا اللہ کی نظر میں بہتر ہے؟ کیا کوئی امیر بن جائے بہتر ہے، غریب ہے تو خراب ہے؟ کیا اسلام میں کوئی کالا اور گورا بھی چلتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، بالکل نہیں۔ وَلَا لِعَرَبِيٍّ عَلَىٰ عَجَمِيٍّ وَلَا لِأَحْمَرَ عَلَىٰ أَسْوَدَ وَلَا لِأَسْوَدَ عَلَىٰ أَحْمَرَ إِلَّا بِالتَّقْوَىٰ، نہیں، کوئی کالا گورا اسلام میں نہیں چلتا ہے، کوئی چھوٹا بڑا کچھ نہیں چلتا، امیر و غریب کچھ نہیں چلتا ہے، اللہ کے یہاں تقویٰ چلتا ہے، اللہ کے یہاں خوف الہی دیکھا جاتا ہے، اللہ کا ڈر دیکھا جاتا ہے، اللہ کے یہاں خوف الہی دیکھا جاتا ہے۔ اے ابو ذر، یہ سوال تم کیوں کر رہے ہو؟ کہا اللہ کے نبی کیا بتاؤں، آج مجھے بہت برا لگا ہے، اللہ نے مجھے کالا بنایا ہے تو کیا ہوا، میرا دل اللہ سے بڑا قریب ہے، بڑا ڈرنے والا ہے، بڑا ڈر ڈر کے میں اپنی زندگی کاٹتا ہوں، لیکن اے اللہ کے نبی، حضرت ابو ذر غفاری نے مجھے آج میری ماں کی یاد دلائی ہے، اور میری ماں کو کالی کہا ہے، اور کالی کا اولاد مجھ سے کہا ہے۔ اللہ کے نبی، میرا دل رو رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے حضرت ابو ذر غفاری کو بلایا اور کہا، اے ابو ذر غفاری، کیا آج بھی تیرے اندر زمانہ جاہلیت کی عادت نہیں گئی ہے؟ آج بھی تمہارے اندر زمانہ جاہلیت کے اندر وہ عادتیں باقی رہ گئی ہے؟ اے ابو ذر غفاری، تم اسلام لانے کے بعد یہ کالا گورا کے چکر میں لگے ہوئے ہو۔ اللہ کی نظر میں کوئی کالا گورا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ بہت ساری کالی لڑکیاں یہ نہ سوچیں اللہ ہم سے پیار نہیں کرتا، محبت نہیں کرتا، اور بہت ساری گوری لڑکیاں یہ سننا سوچیں کہ اللہ تعالیٰ میرے اوپر مہربان ہے۔ نہیں، او مہاراج پور کی لڑکیوں سنو، یہ کالا گورا تو انسان دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ کالا گورا نہیں دیکھتا۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم وجسامکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ تعالیٰ تیری صورتوں کو، تیری بزنسوں کو، تیری دکانداریوں کو، اور تیرے بینک بیلنس کو، اور تیرے بلڈنگوں کو اللہ نہیں دیکھتا، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ تعالیٰ تیرے دل کو دیکھتا ہے، تیرے عملوں کو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، اس بندے کے دل کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف کتنا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری سے جب محمد رسول اللہ نے کہا کہ اللہ کی نظر میں تقویٰ بڑی چیز ہے، اور اے ابو ذر غفاری تمہیں معلوم ہے یہ بلال وہی شخص ہیں جس کو میں نے جنت میں دیکھا ہے، میرے آگے آگے چلتے ہوئے میں نے بلال کو پایا ہے۔ اے ابو ذر غفاری تمہیں معلوم نہیں ہے یہی وہ بلال ہے جو مرنے سے پہلے اس بلال کو اللہ تعالیٰ نے جنت کنفرم کر دیا ہے۔ اس بلال کو تم نے برا کہا ہے، اس بلال کو تم نے کالا کلوٹا کہا ہے۔ اے ابو ذر غفاری، تمہارے اندر زمانہ جاہلیت کی وہ چیزیں نہیں گئی ہے۔ اے بلال، اے ابو ذر غفاری، تم اسلام لانے کے بعد اتنی گھٹیا بات کر سکتے ہو، مجھے تعجب ہو رہا ہے۔
حضرت ابو ذر غفاری باہر نکلے اور ساروں قطار رونے لگتے ہیں. ابو ذر غفاری کو پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں او ابو ذر غفاری کہتے ہیں او بلال مجھے معاف کر دے بلال, مجھ سے غلطی ہو گئی, میری زبان پھسل گئی, میں نے تمہیں انجانے میں نے غلط بات کہہ دیا ہے. اے بلال اگر تو نے مجھے معاف نہیں کیا تو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا. اے بلال مجھے معاف کر دے, اگر تو نے مجھے معاف نہیں کیا تو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا. میرے پیارے ساتھیوں غور کرو, حضرت بلال بھی بڑے دل والے تھے. اس نے فوراً اپنے غصہ کو پی لیا اور اپنے بھائی کو معاف کر دیا, کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بڑا پسند ہے کہ کوئی آدمی کسی کو معاف کر دے. میرے پیارے ساتھیوں تصور کرو پہلے کے زمانے میں کہ کوئی کسی کو برا بھلا بولنے کے بعد معافی مانگ لیا کرتے تھے. آپس میں ہم ایک دوسرے کو برا بھلا بول کر کے زندگی کاٹ لیتے ہیں, لیکن ہم آپس میں جھکنے کے لیے تیار نہیں ہیں, آپس میں معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں ہے. میرے بھائیوں لا یحل لمسلم ان یحجر اخاہ فوق ثلاث. میرے بھائیوں وہ مسلمان نہیں ہے جو مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے 3 دن سے زیادہ بات نہ کرے. مسلمان ہو ہی نہیں سکتا ہے. اس وجہ سے آپس میں دشمنیوں کو, رنجشوں کو ختم کرو, عداوتوں کو ختم کرو, محبت کا سیلاب اپنے یہاں پیدا کرو, یا عداوتوں کو ختم کرو, خاندانی دشمنیوں کو ختم کرو اور آپس میں محبت کے ساتھ رہو, آپس میں دشمنیوں کو ختم کر کے زندگی گزارو. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. اس اللہ تبارک و تعالیٰ کو شکر ادا کرو کہ اس اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک دوسرے سے محبت کرنے کے لیے اپنے فضل کرم سے ایک دوسرے سے محبت کرنے والا بنا دیا. میرے بھائیوں یہ 1.5-2 گھنٹے کی تقریر 3 بج چکے ہیں, اور جیسا کہ معلوم ہے جتنے بھیڑ ہونی چاہیے دھیرے دھیرے اس وقت آدمی دوسری دنیا میں چلا جاتا ہے. جاگتا وہی ہے. مولوی صاحب آپ ہی جاگیے, زندوں کو نہیں مردوں کو سمجھائیے. اتنے وقت ہم اتنی رات